السلام علیکم۔ آج کل لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ یہ ایک عالمی وبا بن چکا ہے جس سے دنیا بھر میں ہزاروں کی تعداد میں ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور یہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ تو اس وقت موقع پر لوگ پریشان ہیں، لوگ بہت زیادہ احتیاط کر رہے ہیں اور ایک نوعیت کا خوف ہے جو ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ میں اس موقع پر بس اتنی توجہ دلاؤں گا کہ اس طرح کی چیزیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اذن یہ ہے کہ لوگوں کو غفلت کی نیند سے جھنجھوڑ کے اٹھایا جائے، انہیں شکر گزاری پہ آمادہ کیا جائے، جو کہ اصل میں بندگی کی اساس ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس درجے کی خوش نصیبی کے دور میں پیدا کیا ہے، خاص طور پہ جو ہماری موجودہ جنریشن ہے جس کی عمریں 40 50 60 سال تک کی ہیں۔ ہم ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس میں کوئی عالمی جنگ نہیں ہوئی، کوئی عالمی وبا نہیں پھیلی۔ اس سے پہلے جو عالمی وبائیں پھیلی ہیں ان میں کروڑوں لوگ مارے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے مقامی جنگیں بھی خاص طور پر ہمارے خطے میں تو بالکل نہیں ہوئی ہیں، اور ہمارے یہاں اگر کوئی جنگ ہوئی ہے پاکستان میں 70 برسوں سے تو وہ سرحدی جنگیں تھیں۔ شہروں میں تو ہم نے جنگ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس پہلو سے بڑا امن رہا، سوائے کچھ ٹیررزم کے مسائل ہوئے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس درجے میں نہیں تھا کہ پوری آبادی کو آبادی کو متاثر کر دے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پازیٹیو سائٹ پہ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جس نسل نے اپنی آنکھوں سے انفارمیشن ایج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کتنی نئی ایجادات نے پرانی ایجادات سے ہمیں بے نیاز کر دیا۔ اب ایج آف آٹومیشن شروع ہو رہی ہے اور اگلے 10 20 برسوں میں مزید زندگی میں آسانیاں آنے والی ہیں۔ مسلمانوں کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے تھا اس موقع پہ کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں دعوت کا کام کریں۔ یعنی مسلمانوں کے ساتھ تو بڑا اللہ نے بھلا کیا کہ ہم تو بالکل پچھڑے رہ گئے تھے۔ اگر عربوں کے ہاں تیل نہیں نکلتا جس سے بالواسطہ طور پہ ہمیں بھی فائدہ ہوا، تو ہماری حیثیت شودر اور دلتوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھی۔ ہم تعلیمی طور پر، ہم سائنسی طور پر، ہم سماجی طور پر بہت پیچھے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں اس صورتحال سے نکالا۔ تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس طرح کی وباؤں کا جو اصل پیغام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شکر گزار بنو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں بھی اور عافیتیں بھی دونوں عظیم نعمتیں ہیں، دونوں خدا کی عظیم رحمتیں ہیں۔ یعنی نعمت ہونا ایک رحمت ہے، عافیت ہونا دوسری رحمت ہے، اور ہم بے حس بن کے جیتنے ہیں۔ تو اس موقع پہ بجائے اس کے کہ ہم خوف میں مبتلا ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور جو ذمہ داریاں ہم پہ عائد ہوتی ہیں کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں ایمان و اخلاق کا نمونہ بنیں اور دعوت دین کا کام اختیار کریں، ہمیں اس کو سنجیدگی سے اس معاملے کو لینا چاہیے۔